السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا دھاڑی کاٹنے والا حافظ قرآن تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ ایسے حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھنا کیسا ہے جو دھاڑی کاٹتا ہو؟ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ دونوں فتووں کو سننے کے بعد امید ہے آپ کے بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائے، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ دونوں فتووں میں سے سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنا رہا ہوں، جس کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ حضرات اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے بنوری ٹاؤن کراچی سے، جن کا سوال ہے، میں ہلکی ہلکی دھاڑی کٹواتا ہوں تو میری تراویح ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، واضح ہو کہ کم از کم ایک مشت دھاڑی رکھنا واجب ہے، لہذا صورت مسئلہ میں اگر آپ دھاڑی ایک مشت دھاڑی سے کم کر کے کٹواتے ہیں تو مذکورہ عمل ناجائز ہے۔ آپ پر اس عمل سے توبہ کرتے ہوئے اسے چھوڑنا لازم ہے، تاہم اس عمل کے ساتھ پڑھی گئی تراویح کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کی عبادت بلا کراہت کرنا چاہے تاکہ پورا ثواب ملے، آئندہ زندگی ملے یا نہ ملے۔ اور اگر آپ کا مقصد اس عمل کے ساتھ امامت کے متعلق سوال کرنا ہے تو جاننا چاہیے کہ جو شخص دھاڑی منڈواتا ہو یا شرعی مقدار سے کم دھاڑی رکھتا ہو، ایسے شخص کو امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح جو افراد فقط رمضان کے لیے دھاڑی چھوڑ دیتے ہوں اور باقی مہینوں میں دھاڑی منڈواتے ہوں، ان کی اقتداء میں بھی تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ تھا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ اب آپ حضرات مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ سوال تھوڑا تفصیل سے ہے، کسی نے معلوم کیا ہے، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام دارالعلوم دیوبند نیچے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات میں۔ سوال نمبر 1، رمضان المبارک میں بغیر دھاڑی والے حافظ صاحب کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا مکروہ ہے، لیکن مکروہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کے ایک فتوے کا جواب، جس کی فتویٰ ID لام 14301012741602 دے کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف مکروہ لکھ کر گنجائش چھوڑ دی ہے کہ بغیر دھاڑی والے حافظ صاحب پڑھا سکتے ہیں۔ جن حضرات کو بھی فتویٰ دکھاؤں گا بولیں گے کہ حرام نہیں لکھا ہے، مجھے یہ مسئلہ مکمل وضاحت کے ساتھ بتا دیں۔ سوال نمبر 2، مسجد کی کمیٹی تمام حفاظ کرام جو سارے سال دھاڑی کٹاتے ہیں اور رمضان میں رکھ لیتے ہیں، ان سبھی کو اجازت دے دی ہے، اب کیا ہم ان حافظ حضرات کے پیچھے تراویح پڑھیں یا نہیں؟ سوال نمبر 3، ایک مولانا ہے جو ہماری مسجد میں تفسیر کرنے آتے ہیں، ان سے جب اس مسئلے کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تراویح کی امامت بغیر دھاڑی والا بھی کرا سکتا ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ کی امامت ہے، فرض نماز کی امامت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گنجائش ہے، آپ بتا دیں کہ گنجائش ہے یا نہیں۔ سوال نمبر 4، کمیٹی کے ایک ممبر کا قیاس، جس انہوں نے کہا کہ جیسے ٹی وی اور گھڑی پہلے حرام تھے لیکن اب ان کا استعمال جائز ہے، اسی طرح مساجد میں تراویح کی امامت بغیر دھاڑی والا کرا سکتا ہے، ورنہ حافظ قرآن بھول جائے گا، مساجد خالی ہو جائیں گی، لوگ حفظ کرنا چھوڑ دیں گے، کیا یہ وجوہات دیکھ کر آپ اجازت دیں گے یا نہیں؟ سوال نمبر 5، ہماری مسجد کی کمیٹی میں بدعقیدہ لوگ ہیں، غیر مقلدین اور بریلوی، ایسے لوگوں کو مسلک حق اہل سنت والجماعت حنفی دیوبند والوں کی مساجد میں ممبر بنانا جائز ہے یا نہیں؟ تمام سوالات کے جوابات PDF فائل کی شکل میں دے دیں تاکہ میں یہ جوابات علاقے کی تمام مساجد میں بھیج سکوں، جس سے انہیں دین کی صحیح روشنی مل جائے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھا تفصیلی جواب، یہ تھا تفصیلی سوال۔ اس کے جواب یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، تین سوالوں کے جوابات اکٹھے یہ ہیں۔ دھاڑی منڈانے والے کی اقتداء میں نماز خواہ فرض ہو یا نفل کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے، لہٰذا ایسے شخص کو فرض یا تراویح میں امام مقرر نہ کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی حافظ صدق دل سے توبہ کر لے اور اسی توبہ پر مسجد کی کمیٹی کو اطمینان بھی ہو جائے، نیز اس سے بعد دھاڑی بھی اس سے ایک مشت کی ہو جائے، تو ایسے شخص کو امام مقرر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو حافظ صرف رمضان ہی میں دھاڑی رکھتا ہو، بالخصوص جبکہ دھاڑی بھی اس کی خشخشی ہو، ایسے شخص کو فرض یا تراویح میں امام مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 کا جواب۔ سوال نمبر 4، ٹی وی کا استعمال پہلے بھی ناجائز تھا اور اب بھی ناجائز ہے،
لہٰذا اس پر قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ امامت کا منصب چونکہ عظیم ہے، امام نائب رسول ہوتا ہے، لہٰذا اس کی شباہت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونی چاہیے۔ جو شخص حافظ ہو کر بھی داڑھی منڈائے اس نے اپنی حیثیت خود ختم کر لی، اب وہ اس لائق نہیں رہا کہ اس کو امام مقرر کیا جائے۔ سوال نمبر 5 کا جواب یہ ہے، نمبر 5، ایسے لوگوں کو مسجد کی کمیٹی کا ممبر بنانا درست نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ، دارالعلوم دیوبند۔